اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم پڑھیں گے درود پاک کی فضیلت پر 20 احادیث مبارکہ۔ اس سے پہلے بھی 20 احادیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں جو کل کی ہماری ایپیسوڈ تھی، ٹھیک ہے۔ آج ہم 21 سے سٹارٹ کریں گے کیونکہ جو پچھلی ایپیسوڈ تھی اس میں 1 to 20 تھی، اس میں 21 to 40 ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اس میں ہمارے پاس 21 پہ فرسٹ پہ ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے، 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے۔ دیکھیں، ایک بار درود پاک ہم نے پڑھنا ہے، نیکیاں بھی 10 ملیں گی، 10 گناہ بھی ہمارے مٹا دیے جائیں گے اور ہمارے 10 درجات بلند ہوں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، صرف ایک بار درود پاک پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے، آپ سوچیں اگر ہم زیادہ پڑھیں گے تو کتنی فضیلت ہوگی اس کی، ٹھیک ہے، اور ہمیں کتنے انعامات و اکرامات سے نوازا جائے گا۔ اگلی حدیث ہے، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک بھیجتا تھا، یعنی کہ بروز قیامت جب عرش الہی کے سائے کے نیچے کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریب ترین وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ درود پاک بھیجا ہوگا۔ اگلی ہے، میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ اپنے روضہ انور میں حیات ہیں، بے شک ہمارا یہ پختہ ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قبر ہے اس پہ مطلب منع ہے، قبر کو حکم نہیں ہے کہ وہ جو انبیاء کرام ہیں ان کے اجسام کو ٹچ بھی کرے، ٹھیک ہے۔ تو وہ حیات ہیں، وہ ہمارا درود پاک پہلے بھی سنتے تھے اور اب بھی سنتے ہیں۔ اگلی ہے حدیث ہے، جو شخص میری قبر کے قریب مجھ پر درود بھیجے میں اسے خود سنتا ہوں، اور جو درود پڑھے اور جو دور سے پڑھے اللہ کے فرشتے اسے مجھ تک پہنچاتے ہیں، یعنی کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کے پاس جا کے درود پاک بھیجتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا درود پاک خود سنتے ہیں۔ لیکن جو شخص دور درود پاک بھیجتا ہے، کسی اور جگہ پر جا کر درود پاک بھیجتا ہے، تو جو فرشتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں۔ اگلی اللہ تعالیٰ کے فرشتے راستوں میں گھومتے رہتے ہیں ذاکرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے والوں کی تلاش میں، یعنی کہ کچھ فرشتے ہیں جو ہر وقت زمین میں گھومتے رہتے ہیں یہ تلاش کرنے کے لیے کہ کس جگہ درود پاک کی محافل سجائی گئی ہیں اور کس جگہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو فرشتے تلاش کرتے ہیں، جب مل جاتی ہیں تو وہ اپنے نورانی پروں سے ان کو ڈھانپ دیتے ہیں۔ اگلی ہے، دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے یہاں تک کہ تم اپنے نبی پر درود پاک بھیجو، یعنی کہ جب تک ہم اپنی دعا میں درود پاک نہیں پڑھتے، وہ جو ہماری دعا ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان روک دی جاتی ہے، وہ آسمان تک نہیں پہنچتی، اور جب دعا آسمان تک پہنچے گی نہیں تو وہ قبول کیسے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کوشش کیا کریں کہ لازمی درود پاک پڑھا کریں دعا سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ اگلی ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے اور وہ اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجے، یعنی کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جب اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہو بروز قیامت اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، ملاقات کے جب وقت اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ اگلی ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری قبر کے پاس ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مطلب ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، ایک فرشتہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے جو درود پاک کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی حدیث ہے، مجھ پر درود پاک بھیجنا افضل ترین اعمال میں سے ہے، یعنی کہ ہمارے اور بھی جو اعمال ہیں وہ بہت زیادہ افضل ہیں، لیکن درود پاک افضل ترین اعمال میں سے، یعنی کہ وہ اعمال جن کی بہت زیادہ فضیلت ہوتی ہے، درود پاک ان میں سے ایک ہے۔ اگلی حدیث ہے، ہر دعا کو روک دیا جاتا ہے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ بھیجا جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو ہماری دعا ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان روک دی جاتی ہے جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہیں بھیجتے۔ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو وہ جو دعا ہوتی ہے ہماری وہ سیدھی آسمان تک چلی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو
اور درود پاک کو الگ الگ نہیں کرتا، کیونکہ درود پاک قبول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتے پہ۔ اگلی ہے میرے قریب تر قیامت کے دن وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہو۔ اس میں پھر اسی بات کی طرف اشارہ ہے، بروز قیامت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ درود پاک پڑھتا ہوگا۔ اگلی حدیث ہے، جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھ پر درود پاک کی کثرت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یعنی کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور درود پاک پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد کہنا قیامت کے دن ترازو میں نیکی کے پلڑے کو بھاری کر دے گا، یعنی کہ جو ہمارا درود پاک ہے وہ قیامت کے دن ہمارے نیکیوں والے پلڑے کو بھاری کر دے گا۔ پوری کوشش کیا کریں کہ درود پاک کو کثرت سے پڑھا کریں، تھوڑا سا وقت نکالا کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمیں مایوس نہیں کرے گی۔ اگلی حدیث ہے، سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ یعنی کہ جس شخص کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ درود پاک پڑھنے میں کنجوسی کرے وہ کنجوس ہے، ٹھیک ہے۔ جو درود پاک نہ پڑھے وہ شخص کنجوس ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے۔ اگلی حدیث ہے، نبی پر درود دل کو روشن اور نفس کو پاک کرتا ہے۔ یعنی کہ جو درود پاک ہے وہ ہمارے دلوں کو روشن کر دیتا ہے اور جو ہمارا نفس ہوتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی حدیث ہے، میں اس کے لیے شفاعت کروں گا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجتا ہے۔ یعنی دیکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت، جس کی شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے اس کی شفاعت اللہ تعالیٰ رد نہیں کریں گے۔ پوری کوشش کیا کریں درود پاک کو کثرت سے پڑھا کریں تاکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری بھی شفاعت کریں، ٹھیک ہے۔ اگلی حدیث ہے، ہر دعا جس میں نبی کا ذکر ہو قبولیت کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جو درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ درود پاک کو کبھی رد نہیں کرتے، لیکن جب ہم دعا کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں تو یہ بات ناممکن ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ درود پاک کو دعا سے الگ کر دے۔ جب درود پاک قبول ہوگا تو اللہ تعالیٰ ساتھ دعا کو بھی قبول کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگلی حدیث ہے، مجھ پر درود پاک جہنم سے ڈال ہے۔ یعنی کہ جو درود پاک پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم سے دور رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے لیے کم نہیں ہے، پوری کوشش کریں گے درود پاک کثرت سے پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچائے، آمین۔ اگلی حدیث ہے، جو مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے قیامت کے دن اس کے آگے نور چمکتا ہوگا۔ یعنی کہ جو درود پاک بھیجتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی گرامی پر قیامت کے دن اس کے آگے نور چمکتا ہوگا، یعنی کہ وہ اس کی جو اس کے آگے نور چمکتا ہوگا، یعنی کہ وہ نورانی چہروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اگلی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود فقر و محتاجی کو دور کرتا ہے۔ دیکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا، اس سے ہمارے کاروبار میں، ہمارے مال جان عزت سب میں برکتیں پیدا ہوتی ہیں۔ پوری کوشش کیا کریں کہ درود پاک کو کثرت سے پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ انتہائی بہت ہی زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ شکریہ۔